السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ حضرات و خواتین، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سلام کے آداب و احکام یعنی کتاب السلام کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حصے کو بھی قرآن کریم کی آیت سے شروع کیے جو سورۃ النور میں ہے۔ پہلے حصے میں بتلایا گیا کہ سورۃ النور میں اسلام اور سلام کے بہت سے آداب بتلائے گئے ہیں۔ تو ایک ادب یہ بھی بتلایا گیا کہ جب بچے تم میں سے بالغ عمر کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، اور وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت طلب کریں۔ بغیر اجازت کے بچے بڑے ہونے کے بعد، بڑے بھائی بہن ہوں یا ماں باپ ہوں، ان کے کمرے میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ وہ کیا اجازت لیں گے، کیسے اجازت لیں گے؟ تو اوپر کی آیت میں آیا تھا کہ گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اپنے گھر والوں پر سلام کر لو، کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پہ سلام کرو، یہ تمہارے لیے ایک بہترین، پاکیزہ اور برکت والا تحفہ ہے۔ تو اسلام میں سب سے بہتر چیز سلام ہے۔ دروازے مارنا، بیل بجانا، یہ سب طریقہ ہے، لیکن ان سب سے بہتر سلام ہے۔ تو سلام کرنے سکھانا چاہیے بچوں کو، اور ان کو بتانا چاہیے کہ سلام کریں اور اجازت ملے تو اندر آئے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو اس ریاض الصالحین میں تو نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور انہوں نے ایک بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوسری بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسری بار سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو وہ صحابی چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلام سنے اور انہوں نے جواب دیا، لیکن ان کو سنائی نہیں دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، فوراً چھوڑنا مناسب نہیں تھا اس کا، تو تھوڑی دیر رک گئے، کہا کہ ٹھیک ہے ابھی کام ختم کر کے جاتے ہیں۔ کام ختم کر باہر آئے تو آدمی موجود نہیں تھا۔ ایک دوسرا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے سلام کیا؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھو جی، کوئی آدمی ابھی سلام کیا تھا، لیکن میں کام میں مصروف تھا جب تک کہ وہ چلا گیا، ذرا دیکھو کون ہے۔ وہ جا کے دیکھے تو آگے کے راستے سے ایک صاحب جا رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم حضرت عمر کے گھر گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا چلو حضرت عمر بلا رہے ہیں۔ وہ آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں چلے گئے؟ تم تو سلام کیے، تو انتظار کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہ داخل کرو، اور اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ 1 سے 3 بار سلام کرو، اگر جواب آئے تو انتظار کرو، جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ۔ لہذا میں 3 بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، میں لوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے پاس یہ جو حدیث پہنچی ہے اس کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کون سے صحابی تمہارے اس چیز کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہے؟ اب وہ صحابی مسجد نبوی گئے، لوگوں کے درمیان پیش کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم تو یہ نبی سے سنے ہوئے ہیں۔ کہا آؤ حضرت عمر مجھ سے جواب دے، دلیل پوچھ رہے ہیں، تم آ کے گواہی دو۔ اب اس میں کئی چیزیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ سلام اجازت کا طریقہ بھی ہے، سلام دعا بھی ہے، اور آدمی کو سلام کا جواب نہ ملے تو واپس جانے کا حکم ہے۔ گھر والوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب کوئی آدمی سلام کرے اور اپنے کام میں مصروف ہو تو وعلیکم السلام کہہ کر آواز پہنچا دے، اور اگر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے تو کوئی بات نہیں، آدمی کو اطمینان ہے کہ ہو جائے۔ دوسری اہم چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شریعت کے معاملے میں بڑے سخت ہے۔
کوئی ایسی چیز ان کو معلوم ہوئی اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تو فوراً اس کی تحقیق کرتے تھے، اور اگر ذرہ برابر بھی شریعت سے ہٹی ہوئی چیز ہے تو اس کو ختم ہی کر دیتے تھے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، اسی لیے ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کو بھی اجازت لینا گھر میں، یہ سلام کا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ آدمی دروازہ بھی مارے، سلام بھی کرے، دونوں بہتر ہے۔ اجازت جو ہے 3 بار ہونی چاہیے۔ ایک بار اجازت نہیں ملی تو 2 بار، 2 بار اجازت ملی تو تیسری بار، کیونکہ حدیث میں آئے جس کا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرج، اگر تمہیں اندر کی اجازت ملی تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ 3 بار اجازت لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر اجازت طلب کرنے والا اجازت پوچھے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کون ہیں، تو آدمی کا کیا جواب ہو؟ دیکھیے شریعت کتنی چھوٹی چھوٹی چیز کو سمجھا رہی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام سب کچھ یاد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نام یاد نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ملتے جلتے ہیں تو نام، چہرہ، آواز بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہاں فلاں ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آپ کون ہیں، تو یہ نہ کہا میں نہیں، کہا گیا ہے کہ نام بتاؤ۔ نام بتانا یہ تک بھی شریعت کے اندر کہا گیا ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تھے تو آسمان دنیا پر جب آپ چڑھے تو دروازہ کھلا، تو اس وقت کہا گیا من ھذا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جبرائیل۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں، کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا قیل ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے آسمانوں پر ایسے ہی سوال ہوئے اور سب جگہ انہوں نے جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا انہوں نے۔ اگر آدمی بالکل جان پہچان کا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ کون ہو۔ آدمی اسی وقت پوچھتا ہے کون ہو جب آواز پہچان میں نہ آئے یا آدمی پہچان میں نہ آئے، تو ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے۔ شریعت نے اس کا بھی خیال رکھا۔ یہ کب؟ اجازت لیتے وقت، اور اجازت لے گا کیسے؟ السلام علیکم کہہ کر اجازت لے گا۔ اس کی طرف بھی شریعت نے خیال رکھا ہے۔ اب ایک باب تو چل رہا ہے سلام کا، لیکن اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ چھینکنے اور جو جمائی آتی ہے سستی سے جو منہ کھولتے ہیں، اس کا بھی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو کہا ہے کہ ایسے حالت میں آدمی کو جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی حدیث کے اندر آئے، اس باب میں آئے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا گیا کہ اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تمہارے سامنے کوئی آدمی چھینکے تو کہو الحمدللہ۔ تو چھینکنے والا کیا کہے گا؟ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا۔ سننے والا کیا جواب دے گا؟ کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، کیونکہ چھینک جو آتی ہے وہ بیماری کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چھینک کے ذریعے سے بہت سے ذرات جو ناک کے ذریعے چڑھتے ہیں اس کو نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کہا جائے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اب جو آدمی چھینکا ہے اس کو پھر کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں صحیح راستے کی ہدایت بھی دے اور تمہارے حال کی اصلاح بھی فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا بھائی چھینکے تو دعا پڑھو، بیٹھے تو دعا پڑھو، اٹھے تو دعا پڑھو، پانی پیے تو دعا پڑھو۔ اللہ کے بندو، اس چھینک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ پوچھئے جا کے کسی ENT سے کہ کتنے ذرات اس کے ذریعے سے، اسی لیے کہا گیا کہ چھینکنا ہے تو بھی مجلس میں نہیں چھینکنا چاہیے،
کیونکہ آپ کے ناک سے نکلی ہوئی چیز پھیل نہ جائے۔ کہا گیا کہ کپڑا رکھ لو، کپڑا نہیں تو ہاتھ رکھ لو، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کہا گیا کہ مجلس میں اگر جدھر لوگ ہیں ادھر سے چہرہ دوسری طرف گھما لو، تاکہ تمہارے ناک کے ذریعے نکلے ہوئے جراثیم، بیکٹیریاز دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بھی آداب ہے، مجلس کے آداب ہے کہ مجلس میں آدمی کو کیسے رہنا چاہیے۔ اسی موضوع سے دوسری حدیث ہے جس کے ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا عطس احدکم فحمد اللہ، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو اللہ کی تعریف کرو، فشمتوہ، تو تم اس کے حق میں دعائے خیر کرو، فإن لم يحمد اللہ فلا تشمتوا، اور وہ اللہ کی تعریف نہ کرے تو تم بھی اس کے لیے یہ دعا مت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ ہے تو ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کو ہلکا بھی کر دیتے ہیں، ہمارے بوجھل بدن کو، سستی اور کاہلی کو، سب کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے بنسبت کہا گیا ہے کہ آدمی جب جمائی لے یعنی سستی سے منہ کھولتا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ یہ انسان کی سستی، کاہلی کی علامت ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ منہ نہ کھولو، جہاں تک ہو سکے بند کرنے کی کوشش کرو، ہاتھ رکھو منہ پر، کیونکہ منہ کھولنے سے اور جماعوں کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی سستی اور کاہلی شیطان کو بہت پسند ہے جب انسان سستی اور کاہلی دکھاتا ہے۔ تو چھینک رحمت ہے، اور یہ جمائی یعنی سستی سے منہ کھولنا یہ صحت کے لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس باب میں مصافحے کا ذکر آ رہا ہے کہ آدمی جب سلام کرے گا تو مصافحہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے یہ بھی کہ آدمی مصافحہ کرے تو بہت سے ملکوں کے الگ الگ رواج ہیں، کہیں ہاتھ چومتے ہیں، کہیں پیشانی چومتے ہیں، کہیں کلے کو چومتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیسے؟ بہت سے لوگ معانقہ کرتے ہیں یعنی گلے ملتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا کیا حکم ہے اس باب کے تحت دیکھیے حدیثیں جو ہے آئی ہیں۔ ان حدیثوں میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے جس کے راوی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کا بھی لفظ آیا ہے تو یہاں ملاقات سے عام طور پر ہم لوگ گلے ملنا سمجھتے ہیں، نہیں، یعنی ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، تو جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہوتے اللہ ان کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک چیز میں بتاؤں جو ریاض الصالحین میں نہیں ہے۔ سلام کے اتنے زیادہ فائدے، اتنے زیادہ جو ہے گناہوں کو بخشنا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بتانا، بہترین اسلام کہنا، تو آخر سلام میں ہے کیا چیز؟ کیا یہ چند الفاظ؟ بعض حدیثوں میں لکھا ہے، اس میں نہیں ہے ریاض الصالحین میں، کہ سلام کا اصل مطلب ہے کہ ہم اپنی طرف سے سلامتی دینا، اپنی آنکھ سے سلامتی کہ ہم کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اپنے کان سے سلامتی کہ ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سنیں گے، اپنی زبان سے سلامتی کہ ہم کسی کے بارے میں برا نہیں کہیں گے، اپنے دل سے سلامتی کہ ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی نہیں رکھیں گے۔ یہ اصل سلام کا معنی ہے۔ ہمارے ہاتھ سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمارے دل سے تمہارے بارے میں کوئی برا نہیں سوچا جائے گا، یہ اصل سلامتی ہے۔ تب اس کے پورے معنی جنت میں داخل ہونے کا، اور پھر یہ کہ جب دو مسلمان ملتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ضروری بات ہے کہ ایک مسلمان کا دل دوسرے مسلمان سے پاک ہوگا تو اس کے پورے گناہ معاف ہو گئے. دوسرے آدمی کو ہم معاف کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل سلام کے معنی. صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے ہر چیز سے ان کو سلامتی دینا، کہ ہم ان کے بارے میں کبھی غلط نہیں بولیں گے، غلط نہیں سنیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں کریں گے، غلط نہیں سوچیں گے. یہ ہے اصل سلامتی اور یہ چیز ہے. اب رہ گیا کہ ہاتھ چومنا، پیشانی چومنا، کلے چومنا. اگر یہ ان کے ملک کا رواج ہے تو کوئی بات نہیں، شریعت سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ چیز غلط ہے. جیسے کہ حدیث آ رہی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ، کہ انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول، الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ، ایک آدمی اپنے دوست یا اپنے بھائی سے ملتا ہے، اینحنی لہ، کیا وہ اس کے لیے جھک جائے، جسے عام طور پر درباری سلام کہتے ہیں یا فرشی سلام کہتے ہیں، بہت جھک کر، یا بعض ہندوؤں میں ہے پائی لاگے یعنی پیر جھک کر چھونا. قال لا، کہا نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے جی. ادب احترام الگ چیز ہے، لیکن ان رسم و رواج کو سمجھ کر کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. قال افیلتزمہ ویقبلہ، تو کیا اس کو لپٹ لے اور اسے بوسہ دے؟ قال لا، نہیں جی. قال فیاخذ بیدہ ویصافحہ، تو اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، تو گویا مصافحہ سنت ہے. باقی دوسری چیزیں اگر رسماً رواجن اور وہ بھی جو شرک نہ ہو تو درست، لیکن اس میں ثواب نہیں ہے. اب معانقہ کب کریں گے، گلے کب ملیں گے؟ تو آئیے اس کے لیے بھی حدیث ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بھلائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا، اگرچہ کہ تیرا اپنے بھائی سے اخلاق سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ اخلاق سے ملنا بھی بھلائی کا کام ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ اخلاق کے ساتھ ملے. تو اس حدیث کے اندر اپنے بھائی سے بھی اگر وہ اخلاق کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو بھی ثواب کا کام آیا ہے، ثواب کا طریقہ بتلایا گیا ہے. اور معانقے والی حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتی ہیں کہ قدم زید بن حارثہ المدینہ، کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، تو آئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا، فقام الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے اپنے کپڑے کو درست کرتے ہوئے، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ، تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کو بوسہ بھی دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، یا بہت قریبی محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ایسے وقت پر اگر یہ کام کر لیتے ہیں، معانقہ، مصافحہ، یا ان کے ہاتھ کو یا ان کے پیشانی کو جیسا عربوں کا طریقہ ہے، تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. یا کسی بزرگ کوئی نیک انسان ہے اس کی پیشانی کو چومتے ہیں، عظمت کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے تو آدمی کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر اس سے شرک کی بو آتی ہو یا بدعت کی بو آتی ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ پیری مریدی میں یا دوسری چیزوں میں ہوتا ہے، تو وہ چیز درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما فقال الاقرع بن حابس ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من لا یرحم لا یرحم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو چوما، تو آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے اقرا بن حابس، جن کے بارے میں یہاں ذکر نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں بیٹھے تھے، لیکن وہ آپ کے پاس تھے۔ تو انہوں نے کہا ان لی عشرۃ من الولد، مجھے 10 لڑکے ہیں، ما قبلت منہم احدا، آج تک میں نے کسی کو نہیں چوما، یعنی کسی کے ساتھ اس طریقے محبت سے پیش نہیں آیا۔ عام طور پر چھوٹے بچے کو لوگ چومتے ہیں، تو یہ چیز غلط نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا، یا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری حدیثوں میں آیا ہے ارحم من فی الارض، رحم کرو جو زمین میں ہیں، یرحم کا من فی السماء، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو یہ سب چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یا چھوٹی عمر والوں کے ساتھ، یا بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا شوہر ہے، بیوی ہے، دور دراز سے آئے ہیں، زیادہ دن کے بعد ملے ہیں، یا اگر یہ لوگ آپس میں بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کو محبت کے اظہار کے لیے، محبت کے بڑھاوے کے لیے سلام کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کرتے ہیں تو شریعت میں درست ہے۔ گویا اگر ملک کا رواج ہو تو کوئی بات نہیں، شرک و بدعت کا شائبہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، محبت کا اظہار ہو تو یہ چیز درست ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ پورا باب مکمل ہوتا ہے جس میں بہت سی باتیں آئی، لیکن یاد رکھیے سلام ایک بہترین دعا ہے۔ اس سے بہتر دعا ہی نہیں ہے کہ ہر مسلمان چلتے پھرتے ایک دوسرے کو دعا دے، اور بیک وقت دونوں کی دعا اگر قبول ہو، جیسا کہ دوسری کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ اگر فرشتوں کے بھی سلام سے انسان کا سلام، یا فرشتے اس پر آمین کہہ دیتے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو سلام ایک دعا ہے۔ اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے یہ سلامتی مل جائے، رحمت مل جائے، اللہ کی برکت مل جائے، تو 3 چیزوں سے علاوہ اور کون سی چیز ہے کہ ایک تو سلامتی، دوسرا رحمت، اور تیسری برکت۔ تو چلتے پھرتے ہمیں دعا کرنی چاہیے، لوگوں کو سلام کرنی چاہیے، اور یہ سلام کسی مطلب کے لیے نہ ہو، کیونکہ حدیث پہلے آیا کہ لم تعرف او لم تعرف، کہ اگر تم ان عرفت او لم تعرف، کہ تم جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہیں ہو۔ آپ دیکھیے الحمدللہ کتنی اہم جگہوں پہ سلام کا ذکر ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے سلام سے، تحیات میں سلام کا ذکر ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے کہیں بھی سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، مسجد میں داخل ہو تو کہا گیا سلام کرو، ابھی آیتیں آپ نے سنی کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ لہذا چاہیے کہ آدمی ہر جگہ سلام کا رواج دے، اور اس کو دعا سمجھ کے اور اپنے جسم کے ہر اعضاء سے یہ سلامتی پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔